میرا شوہر اندھا تھا۔ جب وہ ہم بستری کرنے لگتا تو میں نوکرانی کو برہنہ کر کے اس کے آگے کر دیتی اور خود سائڈ پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ ایک مرتبہ شوہر کا آدھا میرے غصے کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا، ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کہیں پہ اکیلا جا نہیں سکتا تھا، اسے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں پیسے مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس تھوڑی سی ہلکی سی آواز، کھٹک کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ میل نرس بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے آنکھیں بہاتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر لی۔ اسے کیسے دھوکہ دے سکتی تھی؟ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑاؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے وہ عمر کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنی ہیوی کپڑوں کی وجہ سے میں تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستان سنا دی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر نکل آئی، سامنے ہی ایک طرف ملازمین اور دوسری طرف سامنے چوکیدار تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے نوری سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار نوری کو بلا کر میرے سامنے لے آیا۔ وہ شاید سو رہی تھی، حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لانچ میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی جو وری میں میرے شوہر نے مجھے زیورات کے ساتھ بھیجائی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند تھی، مگر اب جو میں کرنے چاہ رہی تھی اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا اتنی مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نوری کو کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کرا دوں گی اور تمہاری ضروریات کو بھی پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں پر لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل جائے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی، آپ ایسا مت کریں۔ مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی کہ پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میں اپنی جگہ بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے بڑی شرمندگی کے انداز میں باہر نکلی۔ خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بغیرت نہیں تھی۔ مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔
میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بر وقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جانے لگا۔ مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنی امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد میں واپسی جانے پر تیار نہیں تھی۔ ایک دن امی خود آ گئی اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ میں امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی اور پھر ایک دن میری عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کن نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہوئی، اور پھر اس کی شکوہ بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، مجھے اطمینان تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف علی تھا جو میرے شوہر کا چچا تھا۔ اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کیا، میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اسے کہنے لگی کہ علی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر علی حیران ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا، وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی۔ اس نے پھر علی کو اس نوکری سے نکال دیا۔ علی نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے بالکل بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب میں سوچے سمجھے پلان کے تحت اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی کرے گا۔ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگا، اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے بارے میں میرے کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا اور پھر میں نے عمر کو بلا لیا، اسے علی کی جگہ دے دی اور وہ بھی میری وجہ سے کام کرنے کو تیار ہو گیا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور میں خود عمر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بخلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو عمر بھی ان کے ساتھ جائے گا اور عمر کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے ساتھ کس کو لے جائیں گے؟ آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ کچھ دن میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارے، اپنے شوہر کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے عمر کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہیں جہاں پر میں جانے کا تصور نہیں کر سکتی، ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے، بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا۔
زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم دونوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں بہت ہی خوش تھے، اور کچھ دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو پہلے سے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اسی انداز میں بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ پہلے سے زیادہ صحت مند لگے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، پھر خود عمر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ایک دم دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا شوہر کھڑا تھا، وہ بالکل میرے سامنے اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رک گئی، مگر اس کے اندھے ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ اگلے دن جب صبح ناشتے کرنے کے لیے ٹیبل پر آئی، یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا، آنکھوں پر چشمہ ٹھکائے وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں اور عمر ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا بھول گیا تھا۔ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے گیا تھا اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کو جو بھی ہمارے درمیان ہوا تھا سب کچھ اس نے دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ تم نے علی پر الزام لگایا تھا تو میں تبھی چونک گیا، اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے علی کو اپنے پاس بلایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس پر الزام لگا رہی ہو۔ اس سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد تھا، تبھی میں تمہاری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اور مجھے یہ بھی خبر تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور تم جھوٹ۔ اور اب جب میں آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں حیران ہو گیا تھا۔ ملازمہ بھی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی اور اسے یہ سب کچھ پوچھا تو وہ پہلے ڈر گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مجبور تھی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ تبھی میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کمرے میں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ دیا اور کہنے لگا، اس میں تمہارے طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس پر نظر ڈالی، اس نے مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ اس نے ایک فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگا، یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا کیونکہ یہ تمہارا تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا تو یہ میں تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہوں گا۔ اب جو چاہو اس کا کرو، اور مبارک ہو، تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں دبے قدموں سے وہاں سے نکلے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام پر اپارٹمنٹ نام کر دیا تھا، اور میرے بیگ میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے کپڑے اور تمام زیورات بھی اٹھا کر لے آئی، جو کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں اس گھر میں آ کر رہنے لگے، اور پھر عدت مکمل ہوتے ہی میں نے عمر پر زور دینا شروع کر دیا کہ نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، سارا دن وہ گھر پر ہی رہتا۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ صبح شام میں عمر کو کہتی تھی کہ کوئی کام دھندا کر لو، آخر کب تک یوں ہی گھر پڑے رہو گے۔ جب بھی میں اس سے بات کرتی تو وہ مجھے پیار سے ٹال دیتا تھا، مگر میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ اب میں اسے غصے سے کہتی، اسی وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا۔ میں جب بھی اسے کمانے کی بات کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ مجھے اب عمر نکھٹو انسان لگتا تھا۔ اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی،
اماں کی بات بالکل سچ تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور گن نہیں تھے۔ مگر افسوس میں انہی خوبیوں کی وجہ سے اس پر مرتی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہاں پر میں ہر وقت جلتے کرتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تک تھی، مجھے کسی اچھی جگہ نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر میں فیکٹری میں شام تک کام کرتی، اور جب گھر میں آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے، مجھے اپنے عیش بھرے دن یاد آتے جب میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر گزارے تھے۔ اب تو وہ دن جیسے میرے خواب بن گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اذیت ذلت بھر زندگی گزار رہی تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتی۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ میں اپنے ہر لمحے پچھتاتی رہتی۔ اگر میں اماں کی بات مانتی اور تھوڑا صبر سے کام لیتی، اپنے شوہر کو عزت اور محبت دیتی، اماں نے جو کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس کی نفرت میں باولی ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس کی زندگی اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی، اور اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ تم سدا کی جلد باز ہو، اور آج اسی جلد بازی کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے عمر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرا اپنا گھر وہی تھا، اور عمر کو پتہ تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس گھر میں وہ آرام سے رہتا، اور میں سارا دن کام کاج کر کے گھر کا چولہا جلا رہی تھی۔